بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں ہوں حافظ گلزار عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن ود حافظ گلزار۔ آسان دینی تعلیمات پر مشتمل اس کورس میں آج ہم کتاب تعلیم الاسلام کے تیسرے حصے سے پڑھ رہے ہیں، نماز کی دوسری شرط یعنی کپڑے پاک ہونے کے بارے میں۔ سوال: کپڑوں کے پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: جو کپڑے نماز پڑھنے والے کے بدن پر ہوں، جیسے کرتا، پاجامہ، ٹوپی، عمامہ، اشکن وغیرہ، ان سب کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی ان میں سے کسی پر نجاست غلیظہ کا 1 درہم سے زیادہ نہ ہونا اور نجاست خفیفہ کا چوتھائی کپڑے تک نہ پہنچنا نماز جائز ہونے کے لیے شرط ہے۔ بس اگر نجاست غلیظہ 1 درہم یا اس سے کم اور نجاست خفیفہ چوتھائی کپڑے سے کم لگی ہو تو نماز ہو جائے گی، لیکن مکروہ ہوگی۔ سوال: اگر امامے کا ایک کنارہ ناپاک ہے مگر نماز پڑھنے والے نے اس کنارے کو الگ کر دیا، دوسرے کنارے سے آدھا امامہ باندھ لیا تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب: جو کپڑا نمازی کے بدن سے ایسا تعلق رکھتا ہو کہ اس کی حرکت کرنے سے وہ بھی حرکت کرے، ایسے کپڑے کا پاک ہونا شرط ہے۔ بس اس صورت میں نماز نہ ہوگی، کیونکہ نمازی کے ہلنے سے امامہ ضرور ہلے گا۔ نماز کی تیسری شرط کا بیان۔ نماز کی تیسری شرط یعنی جگہ کا پاک ہونا، اس کی تفصیل ہم پڑھیں گے۔ سوال: جگہ پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: نماز پڑھنے والے کے دونوں قدموں اور گھٹنوں اور ہاتھوں اور سجدے کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ سوال: جس چیز پر نماز پڑھی جائے اگر اس کی دوسری جانب ناپاک ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر لکڑی کے تختے یا پتھر یا بچھی ہوئی اینٹوں یا کسی اور ایسی ہی سخت یا موٹی چیز پر نماز پڑھی اور اس کا وہ رخ جس پر نماز پڑھی پاک ہے تو نماز ہو جائے گی، دوسرا رخ ناپاک ہو تو کچھ حرج نہیں۔ اور اگر پتلے کپڑے پر نماز پڑھی اور اس کے دوسرے رخ پر نجاست تھی تو نماز درست نہ ہوگی۔ سوال: اگر کپڑا دوہرا ہو اور اوپر والا پاک نیچے والا ناپاک ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر یہ دونوں آپس میں سلے ہوئے نہ ہوں اور اوپر والا اتنا موٹا ہو کہ نیچے کی نجاست کی بو یا رنگ معلوم نہ ہوتا ہو تو نماز جائز ہے، اور اگر دونوں تہیں کپڑے کی سلی ہوئی ہوں تو احتیاط یہ ہے کہ اس پر نماز نہ پڑھے۔ سوال: ناپاک زمین یا کپڑے یا فرش پر پاک کپڑا بچھا کر نماز پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟ جواب: جبکہ اوپر والے کپڑے میں نیچے کی نجاست کی بو یا رنگ ظاہر نہ ہو تو نماز جائز ہے۔ سوال: اگر نماز کی جگہ پاک ہے لیکن کہیں آس پاس نجاست ہے اور اس کی بو نماز میں آتی ہے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ جواب: نماز ہو جائے گی، لیکن قصداً ایسی جگہ پر نماز پڑھنا اچھا نہیں۔ نماز کی چوتھی شرط کا بیان۔ چوتھی شرط یعنی سطر چھپانا۔ سوال: سطر چھپانے سے کیا مراد ہے؟ جواب: مرد کو ناف سے گھٹنے تک اپنا بدن چھپانا فرض ہے۔ یہ ایسا فرض ہے کہ نماز کے اندر بھی فرض ہے اور نماز کے باہر بھی فرض ہے۔ عورت کو سوائے دونوں ہتھیلیوں اور پاؤں اور منہ کے تمام بدن ڈھانکنا فرض ہے۔ اگرچہ عورت کو نماز میں منہ چھپانا فرض نہیں، لیکن غیر مردوں کے سامنے بے پردہ کھلے منہ آنا بھی جائز نہیں۔ سوال: اگر سطر کا کوئی حصہ بلا قصد یعنی بغیر ارادے کے کھل جائے تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر چوتھائی عضو کھل جائے اور اتنی دیر کھلا رہے جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ سکے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور کھلتے ہی فوراً ڈھانک لیا تو نماز صحیح ہوگی۔ سوال: اگر کوئی شخص اندھیرے میں ننگا نماز پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر کپڑا ہوتے ہوئے ننگے بدن نماز پڑھی تو اندھیرے میں ہو یا اجالے میں نماز نہ ہوگی۔ سوال: اگر قصداً چوتھائی عضو کھولے تو کیا حکم ہے؟ جواب: قصداً چوتھائی عضو کھلتے ہی نماز ٹوٹ جائے گی۔ سوال: اگر کسی کے پاس بالکل کپڑا نہ ہو تو کیا کرے؟ جواب: اگر
کسی طرح کا کپڑا نہ ہو تو کسی اور چیز سے بدن ڈھانکے، مثلا درختوں کے پتے یا ٹاٹ وغیرہ، اور جب کچھ بھی سطر ڈھانکنے کو نہ ملے تو ننگا نماز پڑھ لے، لیکن اس حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا اور رکوع اور سجدے کو اشارے سے ادا کرنا بہتر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں ہوں حافظ گلزار عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن ود حافظ گلزار۔ نماز کی شرطوں کا بیان چل رہا ہے اور کورس کا نام ہے آسان دینی تعلیمات، اور کتاب تعلیم الاسلام کے تیسرے حصے سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ نماز کی 5ویں شرط یعنی وقت کا بیان۔ سوال: نماز کے لیے وقت شرط ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: نماز کو ادا کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ جو وقت اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے اسی وقت میں پڑھی جائے۔ اس وقت سے پہلے پڑھنے سے تو بالکل درست نہ ہوگی نماز، اور اس کے بعد پڑھنے سے ادا نہیں ہوگی بلکہ قضا ہوگی۔ سوال: نماز کتنے وقتوں کی فرض ہے؟ جواب: دن رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، ان کے علاوہ ایک نماز وتر واجب ہے۔ سوال: فرض، واجب، سنت، نفل کسے کہتے ہیں اور ان میں کیا فرق ہے؟ جواب: فرض اسے کہتے ہیں جو قطعی دلیل سے ثابت ہو، یعنی اس کے ثبوت میں کوئی شبہ نہ ہو۔ اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اور بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ واجب وہ ہے جو ظنی دلیل سے ثابت ہو، اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا، ہاں بغیر عذر چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ سنت اس کام کو کہتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے کیا ہو یا کرنے کا حکم فرمایا ہو۔ نفل ان کاموں کو کہتے ہیں جن کی فضیلت شریعت میں ثابت ہو، ان کے کرنے میں ثواب اور چھوڑنے میں عذاب نہ ہو، اسے مستحب اور مندوب اور تطوع بھی کہتے ہیں۔ سوال: فرض کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: 2 قسمیں ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین اس فرض کو کہتے ہیں جس کا ادا کرنا ہر شخص پر ضروری ہو اور بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور گناہ گار ہو، اور فرض کفایہ وہ فرض ہے جو 1-2 آدمیوں کے ادا کر لینے سے سب کے ذمے سے اتر جائے، اور کوئی ادا نہ کرے تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ سوال: سنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: 2 قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ اس کام کو کہتے ہیں جسے حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو یا کرنے کے لیے فرمایا ہو، اور ہمیشہ کیا گیا ہو یعنی بغیر عذر کبھی نہ چھوڑا ہو۔ ایسی سنتوں کو بغیر عذر چھوڑ دینا گناہ ہے، اور چھوڑنے کی عادت کر لینا سخت گناہ ہے۔ اور سنت غیر مؤکدہ اسے کہتے ہیں جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر کیا ہو لیکن کبھی کبھی بغیر عذر چھوڑ بھی دیا ہو۔ ان سنتوں کے کرنے میں مستحب سے زیادہ ثواب ہے اور چھوڑنے میں گناہ نہیں ہے۔ ان سنتوں کو سنن زوائد بھی کہتے ہیں۔ سوال: حرام اور مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی سے کیا مراد ہے؟ جواب: حرام اس کام کو کہتے ہیں جس کی ممانعت دلیل قطعی سے ثابت ہو اور اس کا کرنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہو اور اس کا منکر کافر ہو، اور مکروہ تحریمی اس کام کو کہتے ہیں جس کی ممانعت دلیل ظنی سے ثابت ہو، اس کا منکر کافر نہیں مگر کرنے والا اس کا بھی گناہ گار ہوتا ہے۔ مکروہ تنزیہی یہی اس کام کو کہتے ہیں مکروہ تنزیہی اس کام کو کہتے ہیں جس کو چھوڑنے میں ثواب اور کرنے میں عذاب تو نہیں لیکن ایک قسم کی برائی ہے۔ سوال: مباح کسے کہتے ہیں؟ جواب: مباح اس کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے میں ثواب نہ ہو اور نہ کرنے میں گناہ اور عذاب نہ ہو۔ سوال: نماز فجر کا وقت بیان کرو۔ جواب: سورج نکلنے سے اندازاً 1.5 گھنٹہ پہلے مشرق کی طرف سے آسمان کے کنارے پر ایک سفیدی ظاہر ہوتی ہے۔ وہ سفیدی زمین سے اٹھ کر اوپر کی طرف ایک ستون کی شکل میں بلند ہوتی ہے، اسے صبح کاذب کہتے ہیں۔ تھوڑی دیر رہ کر یہ سفیدی غائب ہو جاتی ہے، اس کے بعد دوسری سفیدی ظاہر ہوتی ہے جو مشرق کی طرف سے دائیں بائیں جانب کو پھیلتی ہوئی اٹھتی ہے، یعنی آسمان کے تمام مشرقی کنارے پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اوپر کی طرف لمبی لمبی نہیں اٹھتی، اسے صبح صادق کہتے ہیں۔ اسی صبح صادق کے نکلنے سے پہلے نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور آفتاب نکلنے سے پہلے پہلے تک رہتا ہے۔ جب آفتاب کا ذرا سا کنارہ بھی نکل آیا تو فجر کا وقت جاتا رہا یعنی ختم ہو جاتا ہے۔ سوال:
فجر کا مستحب وقت کیا ہے؟ جواب: جب اجالا ہو جائے اور اتنا وقت ہو کہ سنت کے موافق اچھی طرح نماز ادا کی جائے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اتنا وقت باقی رہے کہ اگر یہ نماز کسی وجہ سے درست نہ ہوئی تو سورج نکلنے سے پہلے دوبارہ سنت کے مطابق نماز پڑھی جا سکتی ہو، ایسے وقت نماز پڑھنا افضل ہے۔ سوال: نماز ظہر کا وقت بیان کرو۔ جواب: نماز ظہر کا وقت سورج ڈھلنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور ٹھیک دوپہر کے وقت ہر چیز کا جتنا سایہ ہو، اس کے علاوہ جب ہر چیز کا سایہ اس چیز سے دگنا ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ سوال: ظہر کا مستحب وقت کیا ہے؟ جواب: گرمی کے موسم میں اتنی تاخیر کر کے پڑھنا کہ گرمی کی تیزی کم ہو جائے، اور سردی کے موسم میں اول وقت پڑھنا مستحب ہے، لیکن اس کا خیال رکھنا کہ ظہر کی نماز بہرحال ایک مثل کے اندر پڑھ لی جائے، یعنی جب ہر چیز کا سایہ اس کے اصلی سایہ سے ایک مثل کے برابر ہو تو اس کے اندر اندر ہی پڑھ لی جائے۔ سوال: نماز عصر کا وقت بتاؤ۔ جب ہر چیز کا سایہ اصلی کے علاوہ دو مثل ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو کر عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور غروب آفتاب تک رہتا ہے، لیکن جب آفتاب بہت نیچے ہو جائے اور دھوپ کمزور اور پیلی پیلی ہو جائے تو اس وقت نماز مکروہ ہو جاتی ہے، اس سے پہلے عصر کی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ سوال: نماز مغرب کا وقت بیان کرو۔ جواب: جب آفتاب غروب ہو جائے تو مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور شفق غروب ہونے تک رہتا ہے۔ سوال: شفق کسے کہتے ہیں؟ جواب: آفتاب غروب ہونے کے بعد مغرب کی طرف آسمان پر جو سرخی رہتی ہے اسے شفق احمر یعنی سرخ شفق کہتے ہیں، پھر سرخی غائب ہونے کے بعد ایک سفیدی باقی رہتی ہے، اسے شفق ابیض کہتے ہیں، پھر یہ سفیدی بھی غائب ہو جاتی ہے اور تمام آسمان یکساں نظر آتا ہے۔ اس شفق ابیض کے غائب ہونے سے پہلے تک مغرب کا وقت رہتا ہے۔ سوال: مغرب کا مستحب وقت کیا ہے؟ جواب: اول وقت مستحب ہے اور بلا عذر دیر کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ سوال: نماز عشاء کا وقت کیا ہے؟ جواب: سفید شفق جاتے رہنے کے بعد سے عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق ہونے سے پہلے تک رہتا ہے۔ سوال: عشاء کا مستحب وقت کیا ہے؟ جواب: ایک تہائی رات تک مستحب وقت ہے، اس کے بعد آدھی رات تک مباح ہے، اس کے بعد مکروہ ہو جاتا ہے۔ سوال: نماز وتر کا وقت بتاؤ۔ جواب: نماز وتر کا وقت وہی ہے جو نماز عشاء کا ہے، لیکن وتر کی نماز عشاء کی نماز سے پہلے جائز نہیں ہوتی، گویا عشاء کی نماز کے بعد اس کا وقت ہوتا ہے۔ سوال: وتر کا مستحب وقت کون سا ہے؟ جواب: اگر کسی کو اپنے اوپر بھروسہ ہو کہ اخیر رات میں ضرور جاگ جاؤں گا تو اس کے لیے اخیر رات کو وتر پڑھنا مستحب ہے، لیکن اگر جاگنے پر بھروسہ نہ ہو تو سونے سے پہلے ہی وتر پڑھ لینا چاہیے۔ نماز کی چھٹی شرط استقبال قبلہ کا بیان۔ سوال: استقبال قبلہ کے کیا معنی ہیں؟ جواب: قبلے کی طرف منہ کرنے کو استقبال قبلہ کہتے ہیں۔ سوال: استقبال قبلہ نماز میں شرط ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جواب: نماز پڑھتے وقت ضرورت ہے کہ نماز پڑھنے والے کا منہ قبلے کی طرف ہو، یعنی نماز پڑھتے ہوئے قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری ہے۔ سوال: مسلمانوں کا قبلہ کیا ہے؟ جواب: مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کمرے کی شکل کا ایک گھر جو ملک عرب کے شہر مکہ معظمہ میں واقع ہے۔ خانہ کعبہ کو کعبۃ اللہ، بیت الحرام بھی کہتے ہیں۔ سوال: قبلہ کس طرف ہے؟ جواب: ہندوستان، برما، بنگال اور بہت سے ملکوں میں قبلہ مغرب کی طرف ہے، پاکستان میں بھی مغرب کی طرف ہے، کیونکہ یہ تمام ملک مکہ معظمہ سے مشرق کی طرف واقع ہیں۔ سوال: اگر بیمار کا منہ قبلے کی طرف نہ ہو اور اس میں ہلنے کی بھی طاقت نہ ہو تو کیا کرے؟ جواب: اگر کوئی دوسرا شخص موجود ہو جو بیمار کو قبلہ رخ کر سکتا ہو اور مریض کو زیادہ تکلیف ہونے کا اندیشہ بھی نہ ہو تو اس کا منہ قبلے کی طرف کر دیا جائے، اور اگر دوسرا آدمی نہ ہو یا مریض کو سخت تکلیف ہو تو جس طرف منہ ہو اسی طرف نماز پڑھ لے۔ نماز کی 7ویں شرط نیت کا بیان۔ سوال:
نیت سے کیا مراد ہے؟ جواب، نیت دل سے ارادہ کرنے کو کہتے ہیں۔ سوال، نیت میں کس چیز کا ارادہ کریں؟ جواب، نیت میں خاص اس فرض نماز کا ارادہ کرنا ضروری ہے جو پڑھنا چاہتا ہے۔ مثلا فجر کی نماز پڑھنی ہے تو یہ ارادہ کرے کہ آج کی نماز فجر پڑھتا ہوں، یا قضا نماز ہو تو یوں نیت کرے کہ فلاں دن کی نماز فجر پڑھتا ہوں، اور اگر امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہو تو اس کی نیت بھی کرنی ضروری ہے، یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ سوال، نیت کا زبان سے کہنا کیسا ہے؟ جواب، مستحب ہے۔ اگر زبان سے نہ کہے تو نماز میں کچھ نقصان نہیں، اور کہہ لے تو اچھا ہے۔ سوال، نفل نماز کی نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ جواب، نماز نفل کی نیت اتنی ہی کافی ہے کہ نماز نفل پڑھتا ہوں۔ نماز سنت اور تراویح کے لیے بھی اتنی ہی نیت کافی ہے۔